بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی دوا ایتھوزا سینیپیم۔ میں ہوں ڈاکٹر محمد حامد انصاری، سکھر سندھ پاکستان سے، صحت نامہ گروپ کے لیے آج کی دوا اور اس پہ میرے کمنٹس۔ اس دوا کے پروور ہیں ڈاکٹر نیننگ، 1828 میں انہوں نے اسے پروو کیا۔ میازم اس دوا کا اینٹسورا سفلیٹک اینڈ سائیکوٹک ہے، تینوں میازموں پہ کام کرتی ہے۔ ویجیٹیبل کنگڈم بھی ہے۔ یہ دوا زیادہ تر نوزائیدہ بچے، شیرخوار یا ان بچوں کی بیماریوں میں مفید ہے جن کے دانت نکلنے کا زمانہ ہو۔ اس کے علاوہ یہ دوا موسم گرما کی بچوں اور بڑوں میں جو تکالیف ہوتی ہیں اس میں یہ بہت اچھا کام کرتی ہے۔ یہ دوا ایتھوزا بچوں کی شدید مرگی کے دوروں میں اور تشنجی اینٹھن والے دوروں میں بہت مفید ہے۔ جب دورے پڑتے ہیں اور تشنجی اینٹھن ہوتی ہے تو اس کی آنکھیں نیچے کی طرف جھک جاتی ہیں، وہ ایک جگہ ساقط فکس ہو جاتی ہیں آنکھیں، اس کی پتلیاں پھیل جاتی ہیں، اس کا جبڑا اکڑ سا جاتا ہے، اس کی مٹھیاں اندر کی طرف بھج جاتی ہیں، انگلیاں، منہ سے سفید رنگ کی رال یا جھاگ خارج ہوتی ہے، چہرہ سرخی مائل گلابی ہو جاتا ہے، اور جیسے ہی دورہ ختم ہوتا ہے تو بچہ ایک دم نڈھال، کمزور، اور اس کے بعد کمزوری محسوس کرتا ہوا ایک دم گہری نیند میں چلا جاتا ہے یا نیم بے ہوشی میں چلا جاتا ہے۔ یہ تو تھیں اس کی دماغی علامات، مینٹل سمٹمز اتنی زیادہ اس کی نہیں ہیں جتنی اس کی فزیکل سمٹمز ہیں، دیگر علامات ہیں۔ اینٹیسپیٹری انگزائٹی میں بھی یہ بہت زیادہ مفید ہے دوا۔ ایسی بے چینی، ایسا اضطراب میں مفید ہے جس میں مریض اپنے کام سے مطمئن نہیں۔ اس میں ایتھوزا کا جو مریض ہوتا ہے وہ اپنے کام سے مطمئن نہیں ہوتا، وہ سوچتا ہے کہ یہ کام میرا اچھا نہیں ہوا، اس میں بے چینی ہوتی ہے، اس کو اضطراب سی کیفیت ہوتی ہے، یکسوئی نہیں رہتی، اس مریض کی یکسوئی نہیں ہوتی، حافظہ اس کا کمزور ہوتا ہے۔ اس کی جو کلینکل بیسٹ سمٹم جو دماغی علامات میں اہم ہے، امتحان دینے سے قبل کا خوف، انٹرویو دینے سے قبل کا خوف، یعنی کہ کوئی بھی ایسا کام جہاں اس کی زندگی کا اہم فیصلہ ہو، اس کے ادا کرنے سے پہلے کا خوف، یعنی کہ امتحان جو ہے وہ اینول ایگزام جو ہوتا ہے وہ اس کی زندگی کا اہم حصہ ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے کسی جاب کے لیے انٹرویو دینا ہے، وہ بھی اس کی زندگی کا اہم مرحلہ ہوتا ہے۔ تو یہاں پر اگر اس کو کسی قسم کا اضطراب ہو، خوف ہو، ڈر ہو، تو اس میں یہ دوا بہت اچھا کام کرتی ہے۔ اس دوا کا مریض یہ خیال کرتا ہے کہ جانور اس کے گھر میں ادھر ادھر بھاگ رہے ہیں، جیسے کتے، بلی وغیرہ۔ مریض کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ چوہا ایک کونے سے دوسرے کونے میں بھاگ رہا ہے، اس کی کرسی یا پلنگ کے نیچے
چوہا ہے. یہ کیفیت، یہ علامات جو ہیں جانوروں والی، یہ اس کی علامات تقریباً نیم بے ہوشی والی کیفیت میں اس کو احساس ہوتا ہے، محسوس ہوتی ہیں. یہ دوا ایسے بچوں کے لیے موضوع ہے جن کا ہاضمہ بار بار جلدی دودھ پلانے کی وجہ سے خراب ہوا ہو. ایک بات غور طلب ہے کہ صحت مند انسان، چاہے وہ بچہ ہو یا بڑا، اس کو دودھ ہضم کرنے کے لیے تقریباً 2 سے 2.5 گھنٹے لگتے ہیں. اب اگر ماں بچے کو بار بار دودھ پلائے گی تو بچے کا ہاضمہ خراب ہو جائے گا. یہ دوا انٹالرنس آف ملک، دودھ کا ہضم نہ ہونا، چاہے وہ ماں کا دودھ ہو، گائے کا دودھ ہو، ڈبے کا دودھ ہو، غرض کوئی سا بھی دودھ ہو، وہ بچے کو تکلیف پہنچاتا ہے. جو ہی دودھ بچے کے پیٹ میں گیا اور کچھ ہی دیر میں پھٹا ہوا دودھ اور دہی کی شکل میں مکس پھٹکیوں کی شکل میں دودھ کا اخراج ہوتا ہے اور قے ہو جاتی ہے، جس میں چھوٹے چھوٹے بڑے دودھ کے ٹکڑے جو ہیں پھٹکیاں سے نکلتی ہیں. مسلسل قے ہونے کی وجہ سے بچہ کمزور، نڈھال پڑ جاتا ہے، اس کی آنکھیں اندر دھس جاتی ہیں، چہرے کی ہڈیاں باہر کو نکل آتی ہیں، چہرہ زرد پڑ جاتا ہے، بچے کو ٹھنڈے پسینے آنے لگتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہرے زردی میل، چکنے، اسہال پیچش کی شکل میں ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اتنے زیادہ قے اور اسہال ہونے کے باوجود بچے میں پیاس بالکل بھی نہیں ہوتی، یعنی کہ پانی پینے کی اس میں خواہش بالکل نہیں ہوتی. اس کی کمزوری اتنی زیادہ اور تیزی کے ساتھ حملہ آور ہوتی ہے کہ بچے کو بے ہوشی کے دورے پڑنے لگتے ہیں، جھٹکے لگتے ہیں تشنجی ٹائپ کے، اس کو فٹس پڑتے ہیں. بچہ چند ہی دنوں میں یا گھنٹوں میں مر جاتا ہے. ایسی حالت میں اس دوا کی اونچی طاقت میں چند خوراکیں بچے میں نئی زندگی کی روح پھونک دیتی ہے. اس دوا کا بچہ دیکھنے میں بوڑھا سا، گردن جھکی ہوئی سی، گردن کو سہارا نہیں دے پاتا، سر کو اٹھا نہیں پاتا. اس کی ناک کے نوک پر دانت کا ایک تقریباً لال سا، سرخ سا، چمکدار سا دانت کا زخم ہوتا ہے. اور وہ بچے جن کو موسم گرما میں اسہال ہو، ان لوگوں کے لیے بہت مفید ہے. اس دوا کی علامات 3 بجے سے 4 بجے کے درمیان صبح میں یا شام میں بڑھ جاتی ہیں. ٹھنڈے پانی سے اور بستر کی گرمی سے بڑھتی ہیں. بولنے سے، کھلی ہوا میں گھومنے سے، لوگوں کے درمیان بیٹھنے سے مریض کو سکون ملتا ہے، بہتری محسوس کرتی ہے. یہ دوا بوڑھے لوگوں کے اسہال میں بھی بہت مفید ہے. یہ چھوٹی سی دوا مگر لائف سیونگ میڈیسین ہے. ہومیوپیتھک میں اس دوا کو بچوں کے امراض میں بہت زبردست مرتبہ حاصل ہے، حیثیت حاصل ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اللہ تعالیٰ ہم سب کے علم میں اضافہ فرمائے. ایتھوزا تقریباً روز مرہ کے استعمال میں میری کلینک میں آتی ہے، کیونکہ میرے پاس بچے بہت زیادہ پیشنٹ ہیں. میں اکثر ایتھوزا 200 میں، پیچیدہ کیسوں میں 200 اور مزمن امراض میں 30 میں استعمال کرتا ہوں، اور اس کا بہت اچھا رزلٹ ملتا ہے. ڈاکٹر محمد حامد انصاری، سکھر سندھ، پاکستان سے.